ابن مسعود کہتے ہیں کہ خیال تو آتے ہی ہیں، کوئی چیز ٹوٹ جاتی، کچھ ہو جاتا ہے تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ فلاں نے کیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں میرے گھر میں آج آیا تھا، اس کا منحوس قدم پڑا تھا تو اس وجہ سے یہ میرا نقصان ہوا. تو یہ صرف وہم ہے، توہم ہے، سپرسٹیشنز میں سے ہے. اس کا علاج کیا؟ اللہ پہ بھروسہ اور توکل. کیونکہ انسان اس طرح کمزور ہو جاتا ہے اپنے روزمرہ کے کاموں میں، لین دین میں، اور بہت سی چیزوں میں رکاوٹیں پڑ جاتی. بہت سے کام اگر انسان ہر روز کسی ایک سبب سے ایک کام روک دے، آج یہ نہیں کرنا کیونکہ آج فلاں بول پڑا، آج یہ نہیں کرنا کیونکہ فلاں گر پڑا، اور تو انسان پھر کام کرے گا کب؟ مثلاً اگر آپ ساری بارات لے کے شادی کے لیے نکلے اور آگے سے کالی بلی رستہ کاٹ گئی تو اب کیا شادی روک دیں گے؟ سب جن کو اکٹھا کیا ان کو گھروں میں بھجوا دیں گے اور دلہن وہاں انتظار کرتی بیٹھی رہے گی اگر اس بات کو سچائی سمجھ لیا جائے. اور بلی پتہ نہیں کس شومیہ قسمت سے کہاں سے وہ گزر رہی تھی اپنے کس رزق کی تلاش میں. تو کس نے بتایا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں، صرف لوگوں کی باتیں، صرف لوگوں کے خیالات ہیں کہ ایسا ہو جاتا اور ایسا ہو جاتا ہے. اس کے پیچھے نہ کہیں قرآن میں کچھ فرمایا گیا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ ہے، اور اپنی زندگی کو ہم نے محض انجانے اور بے حقیقت خوف کی وجہ سے مشکل بنا لیا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، کیا تم نے دیکھا ہے ان کتاب والوں کو کہ یہ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں. یہ جبت کیا چیز ہے؟ جبت کہتے ہیں بے اصل، بے حقیقت، بے فائدہ چیز کو، اور اسلام کی زبان میں کہانت، فال لینا، ٹونے ٹوٹ کے، بدشگونی، وہمی باتیں، وہمی خیال، سپرسٹیشنز، ان کو جبت کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے دیکھا یہ پیپل آف دا بک، یہ پڑھے لکھے لوگ، یہ کتاب والے جن کے پاس اللہ کی کتاب شریعت موجود ہے، ان کا حال دیکھو کہ یہ جبت پر ایمان لائے ہوئے ہیں، بے حقیقت باتوں کو مانتے ہیں، ان کی عقل کہاں گئی ہے. اور پھر وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی زیادہ سیدھے رستے پر ہیں. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگوں پر اللہ لعنت کرتا ہے. یعنی جو بے حقیقت چیزوں پر ایمان رکھیں وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوتے ہیں. وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، اور جس پر اللہ لعنت فرما دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو اس کے لیے تو ہرگز تم کسی کو اپنا مددگار نہیں پاؤ گے. یعنی اگر اللہ کی رحمت سے کوئی دور ہو جائے تو اللہ کے سوا کوئی نہیں کہ پھر اس انسان کی کوئی خیر کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندے کے نام سے، کنکری پھینک کے، لکیر کھینچ کے، پرندہ اڑا کے، فال لینا، سب جبت میں شامل ہے. یہ سب بے حقیقت باتیں ہیں. یعنی جو فال اور زائچے وغیرہ بناتے ہیں ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں. اسی طرح جادو، کہانت، فال گیری، ٹونے ٹوٹ کے، یہ سب چیزیں اسلام میں ممنوع ہیں اور انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہیں. سحر یا جادو کے بارے میں فرمایا کہ جس نے جادو کیا اس نے گویا کفر کیا، یعنی ایمان کا دشمن ہے جادو. اور اسی طرح آپ نے کچھ پڑھ کے دھاگے پہ گرہ لگانے کو جادو کی قسم قرار دیا، کیونکہ بعض اوقات کسی کے پاس نہیں جاتے، لوگ خود ہی بیٹھ کے اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ناپسندیدہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض کا لگ جانا، یعنی یہ وہم کرنا کہ مجھے فلاں سے لگی ہے، الو سے بدشگونی لینا، بیڈ اومن، اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، یہ سب باتیں بے حقیقت ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ مرض لگ جانا یعنی کسی سے اچھوت کا یہ سمجھنا کہ اسی سے لگا ہے، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، اور بھوت پریت پر یقین کرنا، یہ سب خیالات ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی پریاں اور بھوت نام کی کوئی چیز نہیں. جن ہیں، جن کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لیکن جنوں کے علاوہ پریوں کا تصور اور بھوتوں کا تصور، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں. حضرت بریدہ سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیتے تھے، کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیتے تھے کہ یہ دن میرے لیے برا ہے، یا یہ تاریخ بری ہے، یا یہ انسان برا ہے،
یا یہ کوئی خاص کھانا یا کوئی جانور، کوئی بھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز سے برا شگون نہیں لیا کرتے تھے. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فال گیری کا ذکر کیا گیا کہ لوگ اس طرح فال لیتے ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے سب سے اچھی چیز تو نیک فال ہے. یعنی اگر آپ کسی کو بابرکت سمجھیں، کسی مہینے کو یا دن کو یا کسی انسان کو یا کسی مجلس کو، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے برعکس منحوس سمجھنے لگے کسی کو تو یہ درست نہیں. اور بدفعلی کسی مسلمان کو کام سے نہ روکے. خاص طور پہ آپ نے فرمایا بدفعلی کسی کو کام سے نہ روکے، کام سے نہیں رکنا. جو ارادہ کر لیا، اذا عزمت فتوکل علی اللہ، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو اور وہم و توہمات سے نکل آؤ. بس جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو ناگوار دیکھے تو یہ دعا پڑھے. یعنی اگر سمجھے دل میں خوف آئے یا خیال آئے کہ فلاں چیز کی وجہ سے پتہ نہیں اب یہ ہوتا ہے یا نہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک. کیا معنی اس کا؟ یا اللہ تیرے سوا کوئی بھلائیاں نہیں پہنچاتا، تیرے سوا کوئی برائیاں نہیں ٹالتا، اور برائیوں سے بچنا اور نیکی کرنے کی قوت سے بہرہ ہونا تیری ہی توفیق سے ممکن ہے. یعنی اور کوئی نہیں کہ جو ہمیں بھلائی یا برائی سے دوچار کر سکے.